وليحيينا بعد عهده وليعزي حقه المستحق الذي لا يدركه وظلم ولا يناله الخوف والكسب الذي ليس لصفته خلق المحدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا عدد ممدود وترى الخلائق بقدرته والمشرة يا عابر رحمته وعدد صغير ميدان عدله أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد الإخلاص له نبي صفة ينطق شهادة صفة أنه غير المؤمن ينتهي غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عاده ومن عاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتظر العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد ولعن الله ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الدنيا زينة حياة الدنيا صلوات حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عزیز صلی اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اس فرش پہ آنے کا روز کریے حضرت آپ فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے تم حسین کے آخریوں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب قیامت ہو شفاعت شفیع نصیب فرما محشر کے روز خاک میں قرآن خاک میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری بارش کا ظہور جلد سے جلد فرما میری آنکھ کے انوار و انصار میں شامل فرما ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کے جب مولا کا ظہور ہو تو ہم مولا کے چہرے کی زیارت کریں گے اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ تمام لوگوں کو مجھے تک پہنچائیں سہارا ضرور کرے گا تو کے سارے بولے سالانہ مجلس اللہ شہادت فاتح شام ثانی زندہ حضرت زینب آپ حضرات فرما رہے ہیں سرنامہ کلام میں قرآن کریم آیا ہدایہ آپ کی کو سجا کی بڑی ہی مشہور و معروف صورت اس کی یہ آیت میں آپ کے حوالے کیا اس صورت کو سورہ امیر المومنین کہا جاتا یعنی میں اور یہ وہ صورت ہے کہ جس صورت کی تلاوت حسین ابن علی نے سمجھے لکھا تھا یعنی سورہ مبارکہ تحف کی بات کر رہا ہوں اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی صورت کے بارے میں یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ وہ صورت کس ہستی سے منسوب تو اس صورت کی آیتیں دیکھ لیا کریں یا اس صورت کی نام کے عدد نکال لیا کریں تو معلوم
ہو جائے گا کہ وہ صورت کس ہستی سے ہوگی۔ امیر المومنین کے نام کی عدد 110 اور سورہ کہف کی جو آیت کی تعداد ہے وہ بھی 110۔ اس کی 46 نمبر آیت ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے حوالے کیا۔ ارشاد ہوا تمہارا مال اور تمہاری زینت ہے حیات دنیا۔ ایک مقام پر قرآن نے یہ کہا اور ایک مقام پر کہا کہ بیٹے باپ کی زینت۔ توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو بول کر اس بات کا جواب دیجیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب شریفہ کے امیروں سے نہیں تقریر ہے۔ بیٹے باپ کی زینت۔ پوری کائنات نے دیکھا آدم سے لے کر آج تک جتنے تو لوگ گزرے اور جتنے لوگ موجود ہیں، سب کے بیٹے اپنے اپنے باپ کی زینت پہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ واحد گھرانہ ہے اور اس واحد گھرانے کا ایک واحد فرد ہے جس کا نام ہے علی۔ اس کے بیٹے اس کی زینت نہیں بلکہ اس کی بیٹی اس کی زینت ہے۔ یعنی میں شہزادی زینب کی بات کر رہا ہوں، وہ علی کہ جس کے بیٹوں کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ اے حسن اور حسین آپ جوانان جنت کے سردار، وہ حسن اور حسین جو جوانان جنت کے سردار، وہ حسن اور حسین کہ جن کے دروازے سے فرشتے شفا پا کے جا رہے ہوں، وہ حسن اور حسین کہ جن کے لیے جنت سے سل سل کے کھلتے آتے ہیں، وہ باپ کی زینت نہیں ہے بلکہ باپ کی زینت کون ہے؟ بیٹی۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، رسول جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی صرف بہتر بلند آواز جب شہزادی کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو ثانیہ زہرا کو خود فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس نہیں یا علی آپ باپ بیٹی کا کوئی نام تو نہیں۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ اے فاطمہ کہ میں زینب کا نام کیسے رکھوں، میں اس کا نام کیسے رکھوں؟ کیا میں رسول اللہ کے اوپر سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا میں رسول کے اوپر سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ شہزادی زینب کو رسول کی بارگاہ میں آگے بابا کو سلام کیا، کہنے لگی کہ بابا جان نواسی کا نام تجویز کیجیے۔ کہنے لگے فاطمہ کیا علی کا علم کم تھا تو علی سے نام نہیں رکھوایا؟ اس لیے کہ میں مدینہ العلم اور علی اس کا دروازہ ہے، تو علی سے نام کیوں نہیں رکھوایا؟ تو کہنے لگی کہ بابا میں تو پہلے علی کے ہی پاس گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے سبقت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ فاطمہ جب علی نے کہا کہ وہ مجھ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا تو میرے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں وحی کے بغیر کچھ بولتا نہیں، تو یہ بتاؤ میں اللہ پہ سبقت کیسے حاصل کروں؟ جب علی مجھ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا تو میں اللہ پہ سبقت کیسے حاصل کروں؟ اس کا نام میں بھی رکھ نہیں سکتا، اس کا نام خدا رکھے گا۔ اور پھر جبرائیل نازل ہوئے اور شہزادی کا نام لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ بعد السلام کہہ رہا کہ آپ کی اس نواسی کا نام زینب ہے، باپ کی زینت۔ محمد بلندر
اور جملہ آپ کے حوالے کروں کہ کائنات میں بہت ساری مذکورات، سارہ بھی گزری، مریم بھی گزری، فاطمہ زہرا بھی گزری، کوئی بیوی فاطمہ زہرا نہ بن، مکمل ترین خاتون ہے رسول کی بیٹی اس دنیا، اس لیے کہ باپ رحمت اللہ علیہ، شوہر امیر المومنین، بیٹے جوانان جنت کے سردار، لیکن زینب فاطمہ مکمل ترین خاتون ہے دنیا کی، جملہ سنیے گا توجہ، لیکن پھر بھی زینب ثانیہ زہرا بن گئی، فاطمہ مکمل خاتون ہے لیکن پھر بھی زینب ثانیہ زہرا بن گئی۔ اللہ جانے کتنی مکمل خاتون ہے علی کی بیٹی، آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکا، آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکا۔ اور یہاں پر گفتگو کو روک کے ایک تاریخی پہلو کی طرف آپ کو لانا ہے، اس سے پہلے 2-4 جملے سن لیجیے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ یزید نے حسین سے بیعت مانگی، اور جب یزید نے بیعت مانگی تو 26 رجب کو حسین ابن علی دربار میں آئے، اور دربار میں جب آئے تو مولا سے کہا گیا کہ ابن رسول اللہ یزید بیعت مانگ رہا، تو مولا نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے، لکھو یزید کو کہ میں تمہاری بیعت کیسے کروں، میرے نانے جیسا تمہارا نانا نہیں، میرے دادے جیسا تمہارا دادا نہیں، میرے بابا جیسا تمہارا باپ نہیں، میری ماں جیسی تمہاری ماں نہیں۔ لکھو یزید کو اگر اس میں ہمت ہے تو وہ اپنے 9 لاکھ کو لے کے کربلا میں آئے، میں اپنے 72 کو لے کے کربلا میں آتا ہوں، میں اپنے 72 کو 9 لاکھ کے مقابلے پر لا کے قیامت تک پوری دنیا کو کہنے پہ مجبور کر دوں گا یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ تو حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کیا، اور یہ دشمنی اس لیے نہیں تھی کہ حسین نے بیعت سے انکار کیا، یہ دشمنی جو کربلا کے میدان میں نکالی گئی ہے، جو شام کے بازاروں میں نکالی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں تھی کہ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، حسین نے بیعت سے انکار کر دیا حسین ہے امام وقت ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، حجت خدا ہے۔ یہ دشمنی چلی کہاں، اس مقام پر لانا تھا مجھے آپ کو، اور یہ تاریخ کا ایک پہلو جس کے اوپر سے پردہ ہٹانا ہے، اور یہ ضروری چیزیں ہیں، توجہ سے اب سنیے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب رسول نے مکہ چھوڑا اور ہجرت کی تو رسول کے مکہ میں کافی مخالف تھے، جس میں سب سے بڑا مخالف یزید کا دادا ہے، یعنی ابو سفیان، جو مکہ کے سب سے بڑے سرداروں کا سردار تھا، سب سے بڑا سردار تھا۔ جب رسول نے ہجرت کی اور واپس فتح مکہ ہوا، اور رسول فتح مکہ کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہوئے، امیر المومنین نے رسول کے کاندھوں پر سوار ہو کر خودشی کرنی کی، اور پھر رسول آ کے ایک مقام پر بیٹھے۔ رسول جب بیٹھے تو اس کو ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول سارے سرداروں کو معاف کر رہے ہیں جو رسول کے خلاف، سب آ رہے ہیں رسول سے معافی مانگ رہے ہیں، رسول معاف کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا معافی تو مجھے بھی مانگنی چاہیے، توجہ سے سنیے، معافی تو مجھے بھی مانگنی چاہیے، لیکن میرا قصور بڑا، اس لیے کہ ایک تو میں خود سب سے بڑا دشمن ہوں، اور دوسرا میرے گھر وہ خاتون بیٹھی ہے کہ جس نے عہد کے میدان میں رسول کے چچا کا جگر چبایا، پتہ نہیں رسول مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ سارا دن سوچتا رہا، شام کو قیدی کی حالت میں رسول کی بارگاہ میں حاضر، جو سارا دن رحمت بن کے لوگوں کو معاف کرتا رہا، جیسے ہی اس کو آ کے دیکھا رحمت کے چہرے پہ جلال آ گیا،
देख के मक्का का सबसे बड़ा सरदार, इसने आके रसूल से माफ़ी मांगी। तो यहाँ रसूल ने इसकी तरफ देखे बगैर एक जुमला कहा। रसूल ने कहा, जा हमने तुझे आज़ाद किया, जा हमने तुझे आज़ाद किया। इसने ये जुमला सुना, इसको अपनी तौहीन महसूस हुई। ये वहाँ से उठा, कहने लगा कि रसूल ने मुझे ऐसा जुमला कहा, मैं वो कि जिसकी सरदारी में आज तक मक्का का कोई सरदार शरीक नहीं हुआ। रसूल ने भरे मक्का के सामने मुझे ये जुमला कहा कि जा हमने तुझे आज़ाद। और उसके बाद जब भी वो घर से निकलता था और मक्का की गलियों में आता था, तो मक्का के लोग इसकी तरफ देख के कहते थे, क्या ये वही नहीं जा रहा कि जिसे रसूल खुदा ने आज़ाद किया? क्या ये वही नहीं है कि जिसे रसूल खुदा ने आज़ाद किया? जब बार बार इसने ये जुमला सुना और बार बार इसको अपनी तौहीन महसूस हुई, तो इसने कहा कि अब मक्का में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि जब तक मक्का में रहेंगे इस जुमले का बदला पूरा नहीं होगा। मक्का वाले हमारी तौहीन करते रहेंगे, इस जुमले का बदला पूरा नहीं होगा। और इसने मक्का को छोड़ा और मक्का को छोड़ के दमिश्क में आके अपनी हुकूमत को कायम किया। दूसरे, तवज्जो रखिएगा, दूसरे खलीफा के दौर में मुकम्मल तौर पर शाम के अंदर इनकी हुकूमत आ गई। और तीसरा खलीफा तो था ही बनु उमैया का। इन्होंने अपनी जड़ें और मजबूत की। इन्होंने अपने गवर्नर को बसरा में भेजा, कूफा में भेजा और दीगर इलाकों में भेजा अपने गवर्नरों को, ताकि हमारी हुकूमत और मजबूत। जब यजीद का दादा मरने लगा तो मरते मरते इसने अपने बेटे से वसीयत की कि देखो बेटा, सारी ज़िंदगी मैंने कोशिश की कि मैं इस जुमले का बदला ले सकूँ, किसी तरह बनी हाशिम के ख़ानदान के किसी फर्द से कह सकूँ कि जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया। लेकिन मेरी ये हसरत पूरी नहीं हुई। मेरी वसीयत है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से बनी हाशिम के किसी शख्स को गिरफ्तार करके दरबार में लाना और सबके सामने कहना कि जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया। ये मर गया, इसका बेटा तख्त पे आ गया। इसी जुमले के बदले की कोशिश में इसने कभी सिफ़ीन में अली का मुकाबला किया, कभी जमल में मुकाबला किया, कभी नहरवान में मुकाबला किया, और कोशिश यही करता रहा कि किसी न किसी तरीके से अली को गिरफ्तार करके दरबार में लाके और हम दरबार में सबके सामने कहें कि जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया। लेकिन अमीरुल मोमिनीन थे, अकले कुल हैं, इसकी साजिशों से वाकिफ थे, इसलिए इसकी किसी साजिश में नहीं। जब अमीरुल मोमिनीन इसकी साजिश में नहीं आए तो इसने अमीरुल मोमिनीन का कत्ल करवाया और उसके बाद इमाम हसन को दरबार में बुलाया और दरबार में बुला के इसने चाहा कि इमाम हसन से जुमले का बदला लिया जाए और हमारी ये हसरत, मेरे बाप की वसीयत पूरी हो कि ये जुमले का बदला पूरा हो। लेकिन इसको क्या खबर थी कि हसन भी अली के बेटे हैं, वो हसन के जिसने सारी ज़िंदगी रसूल की ज़बान फातिमा ज़हरा के घर में पले, करीब था इमाम हसन को दरबार में बुलाया और करीब था कि दरबार में लाकर इमाम हसन से इस जुमले का बदला लेता। इमाम हसन ने सुलहनामा पे दस्तखत करके इसकी ज़बान कर दिया। दस्तखत करके इसकी ज़बान बंद करवा दी और एक अरसा मदाइन में मुख्तार के चचा के यहाँ रिहाइश पजीर रहे। उसके बाद वापस मदीने गए और फिर इसने किसी न किसी तरीके से इमाम हसन को ज़हर दिलवाया। उसके बाद जब इमाम हुसैन आए और यहाँ ये मरने लगा, 40 साल 41 साल तक पे रहने के बाद इसने कोशिश कर ली इसका बदला पूरा नहीं। मरते मरते अपने बेटे से कह के गया कि देखो, बनी बनाई हुकूमत तुम्हें देके जा रहा, इससे ज़्यादा मजबूत तख्त तुम्हें नहीं मिलेगा। तुमने काम एक ही करना है। क्या काम करना है? मेरे बाप की वसीयत को पूरा करना। बनी हाशिम के खानदान में से किसी को दरबार में खड़ा करके इस जुमले का बदला लेना है कि जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया। वक्त गुजरा,
نے حسین سے بیعت مانگی. حسین نے بیعت کا انکار کر کے مدینہ چھوڑا. حسین مکہ میں آیا. حسین اگلے کل کے بیٹے ہیں, امیر المومنین کے فرزند ہیں. 6 مہینے مکہ میں گزار کے حسین نے اس کے ارادے کے اوپر پانی پھیر دیا. وقت گزرا, حسین نے مکہ چھوڑا, حسین کربلا میں آ گئے. حسین جب کربلا میں آئے, اس نے سید الشہداء کو قتل کروایا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. یہاں ایک سوال کروں آپ, جنہوں نے, جن بھیڑیوں نے 6 مہینے کے اصغر کو نہیں چھوڑا, انہوں نے سید سجاد کو کیوں چھوڑا؟ یزید نے کہا کہ سب کو مار دینا لیکن کسی ایک فرد کو بچا کے لانا. حسین کے ایک بیٹے کو بچا کے ہمارے دربار میں لانا تاکہ ہم اس جملے کا بدلہ پورا کر سکیں. اور پھر گرفتار کر کے جب قافلہ شام کی طرف چلا اور اس کو خبر ملی کہ قافلہ شام میں آ رہا ہے, تو اس نے خط لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکے قافلے کو شام لایا جائے. اور اس کی یہ جو آرزو تھی 70 سال سے اس کے خاندان کی جو حسرت تھی کہ جملے کا بدلہ لیا جائے رسول خدا کے کہ جب ہم نے تمہیں آزاد کیا, وہ اس کے دل میں بڑھتی گئی. توجہ رکھیے گا, اس مقام پہ آگے جہاں لانا چاہ رہا ہے, وہ اس کے دل میں حسرت بڑھتی رہی. اور جیسے جیسے قافلہ شام کے قریب آ رہا تھا, اس کی حسرت اور بڑھ رہی تھی, اس کی خواہش اور بڑھ رہی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب میں اس جملے کا بدلہ لے سکوں, کب وہ وقت آئے گا کہ جب میں اس جملے کا بدلہ لے سکوں. چلتے چلتے قافلہ شام پہنچا. اس نے کہا کہ جتنا جلدی ہو قافلے کو دربار میں لایا جائے تاکہ میں اس جملے کا بدلہ لے سکوں. توجہ رکھیے گا, قافلہ شام کے دربار میں داخل ہوا. حسین کے بیٹے علی نے شام کے دربار میں پہلا قدم رکھا اور چلتے چلتے سید سجاد اس کے تخت کے قریب آئے. یہاں اس کے ارادے کو اور مضبوطی ملی, اس کی حسرت اس کی رگوں سے ہوتی ہوئی اس کی زبان پر آئی. اور قریب تھا کہ یہ سید سجاد سے جملہ کہتا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. ابھی اس کی زبان پر جملہ تھا کہ اچانک ایک بیوی کا ہاتھ سید سجاد کے کاندھوں پہ آیا. بیوی نے سید سجاد کو پیچھے ہٹایا. بیوی آگے بڑھ کے اس کی آنکھوں میں آگے ڈال کے کہتی ہے یبنۃ الکا, اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. وہی یہ خاموش ہو گیا. وزیروں کو جمع کیا ہوا تھا کہ آؤ دیکھو بنی امیہ بدلہ کیسے لیتے. جیسے ہی بیوی نے جملہ کہا سارے کھڑے ہوئے. سب نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ آزاد کردہ غلام کا بیٹا, یہ تو کہتا تھا ہم بادشاہ کے بیٹے, ہمارا خاندان اتنا وسیع ہے, ہمارا خاندان ایسا ہے, ہمارا خاندان ایسا ہے. یہ کون ہے بیوی جو اس لہجے میں خطاب کر رہی ہے؟ بیوی امیر المومنین کے لہجے میں آگے بڑھی. بیوی نے کہا یزید, ہم نے سنا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے حسین کو اس لیے مارا کہ حسین نے تیرے اختیاروں کو نہیں مانا. کیا ہے تیرے اختیارات؟ میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں, لیکن تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے, اس روشن دان سے ہوا آ رہی ہے, اپنے اختیار سے اس ہوا کو روک. اپنے اختیار سے اس ہوا کو روک. اس نے کہا بیوی میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا اچھا, تیرے دربار کے باہر اونٹ کھڑے ہیں, اونٹوں کے گلے میں ہے گھنٹیاں, اگر تیرے اختیار میں ہے تو ان گھنٹیوں کو روک, مجھے تجھ سے گفتگو کرنی ہے. اس نے کہا بیوی میں یہ نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا پھر تو کر کیا سکتا ہے؟ اس نے کہا بیوی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. علی کی بیٹی نے خطاب شروع کیا, اور جیسے ہی بیوی نے خطاب شروع کیا, توجہ رکھیے گا, بیوی نے خطاب شروع کیا تو اس نے اشارہ کیا. ایک ہی وقت میں دربار میں 7 مؤذن کھڑے ہوئے اور 7 مؤذنوں نے الگ الگ جگہ پہ اذان دینا شروع کی. جیسے ہی مؤذنوں نے اذان دینا شروع کی, علی کی بیٹی خاموش ہوئی. علی کی بیٹی انتظار کرتی رہی, مؤذن اذان دیتے رہے, اور اذان دیتے دیتے جیسے ہی مؤذن اس جملے پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ, بیوی نے مؤذنوں کو اشارہ کیا, مؤذن وہی خاموش ہو گئے. بیوی یزید سے مخاطب ہو کے کہتی ہے یزید تو کہتا ہے حسین نے تیرے اختیاروں کو نہیں مانا, چل چھوڑ, ہوا کو نہیں روک, ہوا کو نہیں روک, گھنٹیوں کو نہیں روک, یہ شور جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ, بلکہ تو ایک کام کر, آزان میں سے ہمارے نانا کا نام نکال کے اپنے دادا کا نام شامل کر. وہ کہتے ہیں
بلند ہے. جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ نیزہ ابھی بھی تجھ سے بلند ہے. یہاں علی کی بیٹی نے بولنا شروع کیا, وہاں دربار کے سارے وزراء سب نے کہا یزید کے کون ہے. اور پھر جب یزید نے ایک ایک کر کے کربلا کے قاتلوں کو آگے بلانا شروع کیا کہ بتاؤ اپنے احوال کے تم نے کربلا میں کیا کیا, تو ایک مقام پر شمر آگے بڑھ, فضائل کا جملہ سنیے گا, شمر آگے بڑھ. اس نے کہا کہ شمر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا. شمر نے 2 جملوں میں کربلا کو سمیٹ دیا. شمر کہتا ہے یزید حسین آئے تھے اپنے مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ, ہم نے حسین کو گھیر کے مار دیا. اس کربلا کی کہانی بتاؤ. یزید خوش, اتنی آسانی سے حسین مار دیا. جیسے ہی شمر نے یہ کہا, جناب زینب شمر کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے تو, کذاب ہے, تو بھی جھوٹا ہے, تیرا باپ بھی جھوٹا تھا. یزید دیکھ کے کہتا ہے اے علی کی بیٹی کہنا کیا چاہتی. بیوی نے کہا یزید یہ بتا تو نے لشکر کتنا بھیجا تھا, تیرے پاس کوئی حساب کتاب ہوگا کہ تو نے کتنا لشکر بھیجا تھا کربلا کے میدان میں. کسی رجسٹر میں لکھا ہوگا, کسی چیز میں لکھا ہوگا تو نے حساب کتاب کہ میں نے اتنا لشکر اس مقام سے بھیجا, اتنا لشکر اس مقام سے بھیجا, اتنا لشکر اس مقام سے بھیجا. تیرے پاس حساب کتاب ہوگا. یزید کہتا ہے ہاں میرے پاس حساب کتاب ہے, میں نے 9 لاکھ سے زیادہ کا لشکر کربلا کے میدان میں بھیجا. بیوی کہتی ہے یزید میں تجھے بتاؤں 10 محرم کو حسین کی شہادت کے بعد پسر سعد اور شمر انگلیوں پہ گن رہے تھے اپنے لشکر کو. پسر سعد اور شمر انگلیوں پہ گن رہے تھے لشکر کو. نکل اپنے دربار سے باہر اور دیکھ شام اور کوفہ کے گھر گھر میں صف ماتم بچھی ہے. میرے حسین نے اتنے مارے, میرے اکبر نے اتنے مارے, میرے قاسم نے اتنے مارے, میرے عباس نے اتنے مارے, میرے اونو محمد نے اتنے مارے. وہ کہتا ہے تو نے حسین کو مارا, تو نے حسین کو نہیں مارا. وہ حسین جیت گیا, تو ہار گیا. مولا کا ایک چاہنے والا ہندوستان کا بادشاہ نام امیر تیمور, ہر سال 1 لاکھ کا لشکر لے کے مولا کے روزے پہ حاضری دیتا تھا اور اپنا تخت سید الشہداء کی قبر پہ رکھ کے کہتا تھا, تاج کو رکھ کے کہتا تھا کہ مولا میں آپ کا غلام, یہ تاج مجھے آپ کے سر کے. بوڑھا ہو گیا, قبر حسین پر آیا, آ کے دعا کرتا ہے کہ مولا ہمت کیجیے اگلے برس دوبارہ آ سکے. قبر حسین سے آواز آئی کہ اے امیر تیمور اگلے برس کربلا نہ آ. کہنے لگا مولا اگر کربلا نہ آیا تو مر جاؤں. حسین کی قبر میں سے آواز آئی تم کربلا نہیں آؤ گے بلکہ ہمارا ایک کام ہندوستان میں انجام ہے. مولا کیا کرنا ہے, اگلے برس سے محرم کے مہینے میں تعزیے بناتے ہیں, تم تعزیے بناؤ, ہمارا وعدہ ہے ہم تمہارے پاس. یہاں جملہ سن لیجیے جو تعزیوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تعزیے حسین کے حکم پہ امیر تیمور ہے. ایک برس ہر سال مولا کے روزے پہ جاتا تھا, لیکن ایک برس یہ شام پہنچا اور بی بی زینب کے روزے پہ, بس اسی مقام پر جانا پڑا. آگے کہنے لگا علی کی بیٹی کی قبر پہ بیٹھ, اے بی بی کیا آپ کے بھائیوں کے پاس کربلا میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ آپ کو مدفن کی جگہ دے سکتے؟ کیا مدینہ میں آپ کے ماں کے پہلو میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ آپ مدینہ میں دفن ہو جاتے؟ کیا نجف میں آپ کے بابا کے پاس جگہ نہیں کہ وہ نجف میں آپ کو جگہ دے؟ یہاں اتنی دور شام میں کیوں دفن دی؟ سوال کر کے
میں بیوی کی آواز ہے. کہنے لگی امیر تیمور تو سوال کرتا ہے کہ میں کربلا میں دفن کیوں نہیں ہوئی, میں مدینہ میں کیوں نہیں گئی, میں نجف میں کیوں دفن نہیں ہوئی, شام میں کیوں دفن ہوئی. میں شام میں اس لیے دفن ہوئی کہ مجھے حسین نے ایک امانت سونپی اور میں اس امانت کو تنہا شام کے زندان میں چھوڑ کے گئی. واپس اس لیے آئی ہوں کہ اس امانت کی حفاظت کر سکوں. میں صرف سکینہ کی وجہ سے شام میں جی بھر کے گریا کرنا آزادہ ہو. آخری چند دن بچے, اگلے برس وہی ہوئے گا جو موجود ہو. بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے, اگر نہ رہے تو اپنا یہ سلام آخر. رونے میں شرمانا نہیں ہے, کیا پتا کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا, کیا پتا کس کے پہلو میں سجاد بیٹھے. امام صادق فرماتے ہیں نا کہ ہمارے جد کے مسائل پر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے کرے. اور آج تو امام صادق کو امام صادق کی دادی کا پرسہ دینا ہے. عزادارو جی بھر کے رو لینا, اس لیے کہ تمہارے رونے پہ پابندی نہیں لگی, تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے آزاد ہے, تمہیں رونے میں کوئی تماچے نہیں مارے گا. یہ حسین کی سکینہ کی قسمت تھی کہ جہاں جہاں باپ کو رونا چاہا وہاں وہاں باپ کے قاتل نے آگے بڑھ کے تماچے مارے. یہ حسین کی بہنوں کی قسمت تھی کہ بھائی کا ماتم کرنا چاہا تو ہاتھ پسے گردن بدے. عزادارو علی کی وہ بیٹی جو کبھی گھر میں نہیں چلی تھی آج شام کے بازاروں میں بغیر چادر کے موجود ہے. عزادارو جملہ سنو, جب قافلہ شام کے قریب پہنچا ایک مقام پہ قافلے کو روکا جائے. خبر آئی کہ ابھی قافلے کو روکا جائے اس لیے کہ شام کے بازار کو سجایا جائے. 15 آذانیں علی کی بیٹیوں نے اس مقام پہ جب 15ویں آذان سن لی تو سید سجاد سے کہنے لگی بیٹا سجاد ان سے پوچھو ہم بازار میں کب داخل تھے. سید سجاد کی زنجیر ایک ظالم کے ہاتھ میں اور سید سجاد کی کمر اس لیے جھکی ہوئی تھی کہ جو توق سید سجاد کے گلے میں تھا اسی توق سے زنجیر نکل کے جناب امام محمد باقر کے گلے میں. جب اپنی کمر کو سیدھا کرتے تھے تو امام باقر کا توق امام باقر کے گلے کا پھندا بن جاتا. عزادارو جانتے ہو کس مقام پر خون کا پہلا آنسو روئے ہے سید سجاد؟ یہ تو سنا ہے نا کہ 40 برس خون روئے, لیکن پہلا آنسو کہاں روئے ہے؟ جملہ سن لینا. اسی مقام پر جب سید سجاد نے پوچھا نا کہ اے ظالم ہمیں بتا ہم دربار بازار میں کب داخل ہوں گے, تو ہنس کے کہنے لگا سجاد انتظار کرو, ابھی ہمیں پیغام آیا ہے کہ بازار کو دلہن کی طرح تیار کیا جا رہا ہے, بازار کو سجایا جا رہا ہے. ابھی وہ جملہ کہہ رہا تھا کہ اچانک بازار کا دروازہ کھلا. امام باقر کی آواز ہے بابا میری فکر چھوڑیے, اپنی پشت کو سیدھا کر کے بازار کا منظر دیکھیے. اب جو سید سجاد نے بازار کا منظر دیکھا تو آنکھوں میں پہلا لہو کا قطرہ آیا. جانتے ہو کیا دیکھا؟ شام کا بازار ہے, شرابیوں کا مجمع ہے, سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہے اور اس مجمع سے علی کی بیٹیوں نے بغیر چادر کے گزرنا. ابھی سید سجاد دیکھ رہے تھے کہ اچانک بازار میں سے ایک شخص نکلا اور آگے کہنے لگا کہ سجاد یزید نے حکم دیا ہے علی کی بیٹیاں اب محمل پر سوار نہیں رہیں گی بلکہ اب بازار میں پیدل جائیں گی. سید سجاد کی آنکھوں میں مزید آنسو آئے, رو کے کہنے لگے کوفہ کا بازار اتنی مشکل سے عبور کیا ہم نے, یہ شام کا بازار پیدل کیسے عبور کرے گی علی کی بیٹی؟ عزادارو شام کے بازار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی, کسی نے پتھر مارے, کسی نے گھروں سے گرم انگارے پھینکے, کسی نے گرم پانی پھینکا, کسی نے کپڑوں کو آگ لگا کے بیویوں کی طرف پھینکی. عزادارو
علی بیٹیوں کے سر زخمی ہوتے رہے، اس لیے کہ جب آپ کی طرف کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو بچاتے، روکنے کے لیے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علی کی بیٹیاں کیسے روکتی؟ اس لیے کہ ہاتھ تو پس گردن بندھے تھے۔ آزادارو، قافلہ رہائی پا کے واپس کربلا پہنچا۔ جناب تاریخ کہتی ہے جناب زینب جب قبر حسین پر آئی تو محمل کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ ایسے گرایا جیسے عشر عاشور عباس نے گھوڑے کی زین چھوڑی۔ عزادارو، حسین کی قبر پر آجا کہتی ہے بھیا مجھے معاف کرنا، ایک امانت دی تھی وہ شام کے زندان میں چھوڑ کے آ گئی۔ عزادارو، قافلہ واپس مدینے پہنچا۔ بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مدینے کا نام واپس مدینہ سے پلٹ کے یثرب ہے۔ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مدینہ کا مولا واقع کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ مدینے میں کوہرام برپا ہوا، یہاں مدینے کے باہر علی کی بیٹیوں کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سید سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں یہ ہمارا مدینہ ہے۔ جملہ سنو گے، علی کی بیٹی نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ آج تک زینب نے مدینے کو باہر سے نہیں دیکھا۔ عزادارو، بیویاں مدینے میں داخل ہوئی، قبر رسول پر آئی۔ علی کی بیٹی نے قبر رسول پر آ کر اپنے مسائل پڑھنا شروع کر۔ نانا کربلا میں میرے حسین کو مارا گیا، نانا کربلا میں عباس کے بازو کاٹے گئے، نانا کربلا میں اکبر کے سینے میں بچی کا پھل اتارا گیا۔ اپنے بین کرنے کے بعد بیوی کہتی ہے نانا جب گھر کا کوئی چھوٹا اپنے وطن سے دوسرے وطن جاتا ہے تو گھر کے بڑوں کے لیے جب واپس آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا ہے۔ نانا میں بھی ایک چیز لائی ہوں۔ یہ کہہ کے بیوی نے ایک گٹھڑی کھولی، گٹھڑی میں سے ایک خون آلود کرتا نکالا، نانا کی قبر پہ رکھا، کہا نانا یہ حسین کا کرتا ہے۔ قبر رسول میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا دے۔ رو کے کہتی ہے نانا آج بیٹے کا خون آلود کرتا برداشت نہیں ہوا، لیکن ذرا یاد کرو یہ بہن 10 محرم کو 70 قدم پہ کھڑی رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم نامار میری ماں نے چکیا پیس پیس